बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज और पुलिस के जवानों के माबैन तसादम इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। नई नई स्टोरीज मार्केट के अंदर आ रही हैं। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे हैं और पंजाब पुलिस के लोग कसूरवार करार पाए हैं, लेकिन मरियम नवाज आईजी पंजाब कहाँ गायब हैं? ये कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उसके बाद जो नून लीग की स्टोरी है वो भी सामने आई है। लेकिन इसके साथ ही अब मौलाना तारक जमील के हवाले से चंद दिन पहले एक उनका क्लिप सामने आया जिसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू की थी और लोगों ने तासर लिया कि शायद उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात की है। लेकिन आज मौलाना तारक जमील इमरान खान के हक में उन्होंने खुलकर बयान दिया है। ये बयान क्या है ये भी आपके सामने रखना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस पूरी रियासत का पूल खोला है। उनकी क्या असेसमेंट है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ये कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल हैं और हम अमूमन जो ऊपर वाली खबरें होती हैं लड़ाई झगड़े की, तनाज़ात की, वो लोगों के सामने रखते हैं, वही लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जो गरीब और आम आदमी जिस अंदाज के अंदर पिस गया है, अशिया खुर्दो नोश के अंदर इजाफा हो गया है, बिजली और गैस के बिल वो आम आदमी के बस से बाहर हो गए हैं। एक ऐसा गरीब आदमी जिसके घर के 5-6 अफराद हैं और वो एक दिहाड़ीदार आदमी है, कभी दिहाड़ी लगे कभी ना लगे, यकीन मानिए वो अब इस पाकिस्तान के अंदर उसका जिंदा रहना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं, हम ब्लेम भी करेंगे, कसूरवार भी ठहराएंगे। आज मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो लर्जा खेज वाकया रुनमा हुआ है जिसके अंदर जो है वो इज्तमाई एक शख्स ने अपनी बीवी और 7 बच्चों का जो है वो कत्ल किया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बताया गया है कि वो शख्स दर्दी था, गुर्बत से तंग आकर ये किया है। रोज तनाजात होते थे और जब आपके घर कुछ नहीं होता तो लड़ाई झगड़े ही होते हैं, बच्चों को सामने देखना। बहरहाल इसकी मजीद वाकई की तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ओवरऑल हमें जहाँ पे अपने इर्द गिर्द, यहाँ हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, इर्द गिर्द अपने जो है वो देखने की जरूरत है। कौन सफेद पोश वो मांगता नहीं है मगर गरीब है। और इस वक्त जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ है और जो असल हकदार हैं बेचारे इज्जतदार, उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो ये जरूर जो है इस चीज को देखने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एशियाई तरक्याती जो बैंक है उसकी एक रिपोर्ट आई है। आलमी मालियाती इदारे मुसलसल पाकिस्तान को मॉनिटर करते हैं। चूंकि हम ओवरऑल एक कौमी पूरा पाकिस्तान की रियासत को भिखारी बना दिया गया है और बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को भिखारी बनाया है उन्हीं को दोबारा लूटने के लिए पाकिस्तान के अंदर इख्तदार दिया जाता है। दूध की रखवाली बिल्ला को बिठाया जाता है और ये वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारी इन पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये एक तवील अरसे से अलायंस है। यानी जागीरदार, सरमायादार और फौजी एस्टेब्लिशमेंट, ये 3 बेसिकली जो है वो पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान के पिछले 75 साल दौर के अंदर ये रहे हैं। एक दूसरे को वक्तन ब्लेम भी करते हैं, मसनूई एक जंग भी होती है, लेकिन उन्हीं में से फिर दोबारा इख्तदार के अंदर लाया जाता है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तब्दील नहीं होता। आज पाकिस्तान अरबों डॉलर का मकरूज है और वो यही अलायंस है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन फिर वही खाऊ कबाइल दोबारा जो है वो फार्म 47 के तहत उनको इख्तदार दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक जो है उसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है ओवरऑल एशिया के हवाले से। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी बात की गई है कि अगर हुकूमत ये करे तो फिर ये हो सकता है। अब उसके अंदर कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि एशियाई ममालिक में मकामी तलब और तरक्की, बरामदात और सियाहत बढ़ने से खित्ते की शरह नमू 4.9% रहने का अंदाजा है, जबकि खित्ते में महंगाई की लहर में कमी आएगी, यानी पहले से महंगाई कम होगी। चीन की शरह नमू 4.68%, भारत की शरह नमू यानी ग्रोथ रेट वो 7% रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बाद सुखड़ गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल गुज़श्ता 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल इस साल शुरू हो जाएगा। अगर किया तो भाई करेगा कौन? यानी यहाँ सियासी इस्तेकाम ही नहीं आ सकता। यहाँ पे एक डकैती के मैंडेट पे हुकूमत कायम है। इस मुल्क के SIFC के अंदर सारे स्टेक होल्डर बैठ गए हैं, लेकिन ये परवाह नहीं है कि भाई डकैती का मैंडेट है,
پھر کہا گیا پاکستان کی شرح نمو رواں مالی سال 1.9% رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور سیاسی عدم استحکام کو معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے عام چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ یعنی قومی مالیاتی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام رہے گا، اور سیاسی عدم استحکام تو رہے گا بھائی، جب تک چوری اور ڈکیٹی کا مینڈیٹ رہے گا تو کیسے یعنی یہ استحکام آ سکتا ہے؟ یہ سب مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی ایک کوئی بھی صاحب عقل بندہ یہ سوچ سکتا ہے، لیکن کمال ہے یہاں ان کو مسلط کرنے والے جو ہے ان کی یہ اپروچ نہیں ہے۔ رواں مالی سال زرعی پیداوار اور صنعتی شعبے میں بہتری آنے کی امید ہے، جبکہ تعمیراتی شعبے میں لاگت بڑھنے اور ٹیکس میں اضافے سے ترقی متاثر ہوئی ہے۔ یہ بتایا گیا پچھلا، لیکن جو اصل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو زراعت ہے اور کسان، یوریا مہنگی کر دی گئی ہے، پھر اس سے بھی اوپر ملتی ہے سرکاری نرخ سے، ڈی اے پی مہنگی ہے اور ادویات، زرعی ادویات مہنگی ہیں۔ دوسری طرف جو کسان کی فصل ہے گندم، اس کو سستا کیا جا رہا ہے، تو عام آدمی جو ہے وہ تو کہے گا کہ آٹا تھوڑا سا سستا ہوا ہے، لیکن کسان بیچارے کی لاگت بھی جب پوری نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ یہ اصل سوال ہے جو اس وقت گیم کھیلی گئی ہے۔ لیکن بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی عام ہے، یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے حوالے سے، چونکہ 2 دن پہلے وہ بتاتے ہیں کہ میری لائف کے اندر بڑی تبدیلی ہو گئی ہے، میرا جو جوان بیٹا ایک مذہبی آدمی جو لوگوں کو صبر سکھاتا ہو، جو لوگوں کو حلم سکھاتا ہو، اچھائی کی تبلیغ کرتا ہو، اور اس کا بیٹا اگر نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر اگر وہ خودکشی کرے، اس طرح کی موت اس کی واقع ہو، تو یقیناً بندے کا اندر مطلب ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس کا اپنا جو بیٹا ہے وہ بھی اس کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوا اور یہ اس پہ ایفیکٹ نہیں ڈال سکا، تو سوسائٹی کو یہ باتیں کرتا ہے۔ لا محالہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ ان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، تو کئی دفعہ جو ہے وہ پیروی نہیں ہوتی، ہر مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو وہ اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ میری زندگی چینج ہو گئی ہے، میں یہ جو سیاسی ہیں خبیث اور یہ وہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، تو وہ لوگوں نے کہا یار یہ تو عمران خان کے بڑے حامی تھے اور عمران خان بھی ان کو عزت دیتے تھے، یہ بھی ان کو عزت دیتے تھے، تو اچانک مولانا نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو مولانا کی مراد عمومی سیاسی لیڈرشپ تھی، عمران خان نہیں تھا۔ یہ اب جب جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا ہے پروگرام کے اندر، تاکہ میں نے کہا یہ کلیئرٹی ہو آپ کو، رات کی وہ مولانا سے سوال کیا گیا، یہ امیر عباس اینکر، کہ عمران خان 9 ماہ سے جیل میں ہے، کیا عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی؟ یہ سوال کیا گیا ان کی طرف سے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ رات کتنی لمبی ہو جائے صبح ضرور ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اس رات کی بھی صبح ہوگی، ظالموں نے انجام کو پہنچنا ہے۔ اب یہ بڑی عام بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب نے واضح طور پر عمران خان کو سزائیں دینے والے، عمران خان یعنی ججز کو چھوڑ دے، اوورال جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ظالم سے تعبیر کیا اور عمران خان کو ایک اچھے راستے کا مسافر گردانا ہے۔ تو وہ جو بات تھی وہ اس کا کاؤنٹر ہو گیا اور انہوں نے کھل کر عمران خان کے حق کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ حالانکہ کھل کر اس طرح وہ عموماً جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے حق کے اندر بات نہیں کرتے کہ صبح طلوع ہوگی، یہ اندھیرا ہے، یہ ظلم ہے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچنے ہیں، یعنی لازمی بات ہے، یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ لیکن اب جو سٹوریز ہیں، بھاول نگر واقعہ اس وقت بھی پاکستان کی جو ہے وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کا ملبہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان پر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے چائے کی پیالی کے اندر طوفان برپا کیا ہے، یہ تو پولیس اور فوج غلط فہمی کا نتیجہ تھا، معاملات اچھے ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے، اور اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں ایک بات جو ہے نا یہ دیکھیے، ہم یہاں سیاسی معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے، میں اس بات کا حامی ہوں کہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تشدد ویسے ہی غیر آئینی ہے، کسی بھی صورت آئینی اور قانونی ہے ہی نہیں، ان کو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف اس سے پورا جو پولیس کا سسٹم ہے، دیکھیے نا، ان سارے نوجوانوں کو جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کا قصور تو نہیں ہوگا، قصور تو ایس ایچ او کا ہوگا۔ تفتیشی اور ایس ایچ او مل بانٹ کے اکثر کھاتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ نیچے کچھ کانسٹیبل بھی ملے ہوتے ہیں اور وہ ان کو لگا رہے ہوتے ہیں، معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پنجاب پولیس اس وقت بدنام زمانہ پولیس ہے،
اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھے لوگ بھی اس کے اندر ہیں بیچارے, وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے, یعنی ان کا تو رہنا ہی بڑا مشکل ہے. یعنی یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارا ایک تھانہ ہے قریبی, میرا اپنا جس تھانے کے اندر رہائش ہے, تو وہاں کا جو میں اس پہ اصل میں کسی ٹائم بات کرنا چاہوں گا فل زیادہ ٹائم. تو وہاں کا جو تفتیشی ہے اس نے ملزمان کے سامنے یہ بات کی. تفتیشی ہے, ایک بٹ نامی تفتیشی ہے, اس نے ملزمہ کے سامنے بات کی کہ بھائی میں اس تھانے میں ہوں, میں نے یہاں سے گاڑی نکال کے جانی ہے 0 میٹر. مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ میں نے رشوت کا اکٹھا کرنا ہے ادھر سے کہ میں گاڑی لوں گا نہیں, ادھر سے اس تھانے سے لے کے جانی ہے. جب اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ, یعنی وہ آپ سکروٹنی نہیں کرتے, نہیں دیکھتے, تو یہی کام انہوں نے کیا ہے. یہاں تو ان کو کمانڈو جو ہے وہ ٹکر گیا, یا ایک فوجی اہلکار تھا وہ اس کے اندر آپ جو ہے, لیکن پاک فوج کے پھر ماشاءاللہ زندہ باد کے نعرے بھی لگے ہیں. پولیس جو ہے وہ اس وقت انتہائی شفاف قسم کا ادارہ بن چکا ہے. اور پھر جب اس طرح کے ظلم اور تشدد کرنے والے جو لوگ ہیں, جب ان کو آئی جی صاحب جو ہے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی, اب تحریک انصاف کا جو یہ رد عمل ہے یہ فطری ہے, اور یہ رد عمل صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ اوورآل پاکستانی قوم کا رد عمل اس کو لینا چاہیے. یہ آپ صرف تحریک انصاف پہ ڈال کے باقی جو ہے وہ ماشاءاللہ بھائی بھائی بن گئے, نہیں, یہ قومی رد عمل ہے. عام آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس پر اگر مقدمہ بن جائے, کوئی ناجائز مقدمہ بنا دے, تو دوسری طرف اگر اس کو پیسے ٹکرا دیں تو وہ آپ کو چالان کر دیں گے. یعنی اتنا نکما نظام ہے کہ انصاف مل ہی نہیں سکتا, بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بالکل ایک ایسا ادارہ بنتا جا رہا ہے کہ عوام نے بالآخر ہاتھ جوڑنے ہیں کہ بھائی ہمیں ڈاکوؤں سے خطرہ نہیں ہے, ہم نمٹ لیں گے, یہ پولیس کا ادارہ بند کر دو. یہ حالات جو ہے اس وقت ہو چکے ہیں. اب انہوں نے وہی کچھ کیا وہاں پہ, اور اس وقت جو کنفرم اطلاعات ہیں, جو ابتدائی معاملات ہوئے ہیں, اس کے اندر پولیس کا بلنڈر سامنے آیا ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے گھروں پہ تو حملے کر رہے تھے نا, ان کے لوگوں پہ ریپ کی دھمکیاں بھی جو ہے وہ دے رہے تھے, چونکہ یہ سرکاری بدماش اور غنڈے بن کے عام پاکستانیوں کے لیے تو یہ غنڈے بنتے جا رہے ہیں. یعنی یہ اتنی نفرت ہے لوگوں کے اندر, جو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت شاید کچے کے ڈاکوؤں کو, یعنی ان کو لڑانا تو ادھر چاہیے سب کو جو کل آپس کے اندر لڑے ہیں, کہ جاؤ ذرا کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تنخواہ تو آپ دونوں کو اسی کام کی ملتی ہے, لیکن وہ دندراتے پھر رہے ہیں اور آپ سب پاکستانی قوم کو یہاں پہ فتح کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بدقسمتی سے, چونکہ اس کے اندر سفارش, رشوت, اور اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے تو نون لیگ کے اشاروں پہ ناچنا ہے, کل کو کوئی اور حکومت ہوگی اس کے اشاروں پہ ناچیں گے. تو اس کا پورا پھر بیوروکریسی فائدہ اٹھاتی ہے. ایک سی سی پی او عمر شیخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, لاہور کے اندر آئے تھے, اور اس نے جب سب کو جیل و حوالات میں بند کیا تو یہ سارے پولیس کے افسران اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, یعنی کہ یہ ہے, اس کا ماضی یہ ہے, اس کا فلاں یہ ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال اس واقعے کی اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابتدائی طور پر یہ پولیس کا بہت بڑا بلنڈر تھا, لیکن یہ روٹین کا بلنڈر تھا. یعنی اب جن لوگوں کی غریدہ فاروقی اور پورا جو ایک طبقہ ملامتیہ ہے صحافیوں کے اندر, اور تمغہ گروپ جن کو اب تکلیف ہوئی ہے نا, سوال یہ ہے ان کو اب تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے فوجیوں کے ساتھ یہ کیا, ان کے گھر گھسے, ان کے یہ گھر جا کے کیا, ان کے بھائیوں کو ڈاکو بنا دیا اور وہ سارا کیا. تو یہ پولیس کی زیادتی ہے بھائی, ہے یہ روٹ. لیکن آپ پچھلے 2 سال سے خاص طور پر, پہلے بھی ایسے ہے, جو یہ زیادتیاں کر رہے تھے بے شرموں بے حیاؤ, اس پہ تمہاری زبان کیوں خاموش تھی, اس پہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا کہ یہ کیوں بے شرمی اور بے حیائی کر رہے ہو. تو یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے. تو بالآخر یہ پنجاب پولیس جھوٹی نکلی ہے. ابتدائی جو اب تک کی جو کنفرم اطلاعات آئی ہیں, بہرحال انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جس کو کل پنجاب پولیس کل سے پکار رہی ہے, پچھلے 24 گھنٹے سے, مریم نواز کہاں غائب ہے, آئی جی پنجاب کہاں غائب ہے, سب جو ہے وہ ان کا جو رد عمل ہے وہ کیوں نہیں آیا. اور لوگ حیران ہیں کہ بھئی باجوہ صاحب کے دور کے اندر, جنرل باجوہ کے دور میں جب وہاں پہ معاملہ ہوا تھا سندھ کے اندر کیپٹن ریٹائر صفدر اور مریم کے ساتھ, تو اس وقت وہ سندھ کی پولیس کھڑی ہو گئی تھی. انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں زرداری اور بلاول کا کھاتے ہیں بھائی, آپ کا نہیں کھاتے.
पिछले 15, 20, 40 साल से वो इख्तदार के अंदर है, तो वो खड़ी हुई। और फिर उस वक्त चूंकि रजीम चेंज ऑपरेशन भी हो रहा था और बिलावल की आगे जरूरत भी थी बाजवा साहब को, तो इस वजह से उनको फिर जो है वो बड़ा प्रॉपर तरीके से मिन्नत तरला किया गया और मामलात को सेटल किया गया। सेक्टर कमांडर वगैरह वो तब्दील हुए। लेकिन यहाँ पे जो है वो कम अज कम पुलिस के वो बुद्धू आदमी तुझे बुला रहे हैं, तू बहादुर बनता है पाकिस्तान के निहत्थे लोगों पर, तो बहादुर बनती है पंजाब पुलिस। और वो सारा यानी अल्लाह ना करे कोई ऐसा तसादम हो, लेकिन एक बात यही लोग आज पाकिस्तानी कौम कह रही है कि तुम वैसे निहत्थे लोगों के लिए इस वक्त डरावना ख्वाब बने हुए हो, इसलिए आपकी कोई हमायत के अंदर इस वक्त पंजाब पुलिस की हमायत में एक बंदा भी खड़ा नहीं है, कोई भी दी शऊर आदमी। चूंकि ये इस वक्त लोगों को डाकुओं से ज्यादा बदकिस्मती से इनसे नफरत है। ये इस इदारे के लिए आखिरी मकाम है डूब मरने का और सोचने का। अगर नहीं सोचेंगे तो कल को यानी खुदा न खास्ता, बहरहाल अफसोस है जी ये जो वाकया है इस वक्त भी। लेकिन मरियम नवाज गायब है, वो जो बताती थी कि जो ये हमले करें हम ये करेंगे, उनका रद्द अमल भी नहीं आया। ये अफसोस है। तो जब इतनी कंप्रोमाइज हुकूमत होती है ना, जब इस तरह ली जाती है, तो फिर वो जो बूट पॉलिश करने होते हैं, वो जबान रखनी होती है, तो फिर ऐसा करना पड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।